بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خراب موسم اور بے روزگاری نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے میری ایک بھی دہاڑی نہیں لگی تھی۔ اب تو بیوی بھی لڑائی جھگڑے کرنے لگی اور مجھے میکے جانے کی دھمکی دینے لگی تھی، لیکن میں بھی کیا کرتا، مجبور تھا۔ ہم مزدوروں کو تو نصیب ہے، کبھی دہاڑی لگ جاتی ہے، کبھی خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑتا ہے۔ میرے جیسے کئی مزدور سڑک کنارے بیٹھے رہتے کہ ابھی کوئی مزدوری کا بلاوا لے کر آئے گا اور ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اکثر و بیشتر اب تو میں خالی ہاتھ گھر لوٹنے لگا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں تین بچوں کو پالنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ اوپر سے میرا کرائے کا گھر تھا اور میں ایک غریب مزدور تھا۔ شروع سے ہی میں نے مزدوری کی تھی کیونکہ ابا بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ ہم 7 بہن بھائی تھے، ایسے میں دوسرے نمبر پر تھا۔ مجھ سے میرا بڑا بھائی، وہ بھی ایک مستری کے ساتھ کام کرتا تھا، اس نے مجھے اپنے ساتھ کام پر لگوا دیا کیونکہ گھر کے افراد اتنے تھے کہ ایک کمائی سے گزارا نہ ہوتا۔ پھر میں نے 6ٹھی کلاس میں تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور مزدوری کرنے لگا۔ شادی بھی چچا کی بیٹی سے ہوئی جو گاؤں میں رہتے تھے۔ میری بیوی عالیہ نہیں جانتی تھی کہ میری دہاڑی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں۔ وہ تو شہر میں شادی ہونے کے خیال سے ہی خوش تھی کہ اس کی زندگی بہت عیش سے گزرے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر ایک مزدور ہے جو کبھی خالی ہاتھ گھر لوٹتا ہے تو کبھی کما کر لاتا ہے، اور اسے ساری زندگی ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ پھر جب اس نے گھر کے حالات دیکھے تو وہ اکثر ہی مجھ سے ناراض دکھائی دینے لگی۔ شاید اچھی زندگی کے خواب آنکھوں میں لے کر آئی تھی، لیکن وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے جب اس نے میرے گھر کے حالات دیکھے۔ جیسے جیسے بہن بھائی جوان ہوتے گئے ان کی شادیاں ہو رہی تھی، ایسے ہی سب الگ ہو رہے تھے۔ ایک وقت ہوا جب اماں کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر سارے بہن بھائی اتنے دور ہو گئے کہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کسی عید تہوار کا انتظار کرنا پڑتا۔ میں بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر ایک کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا، لیکن پورا مہینہ پائی جمع کر کے ہم بڑی مشکل سے کرایہ جمع کرتے۔ لیکن یہ مہینہ بہت ہی برا گزر رہا تھا کیونکہ شدید بارشوں کی وجہ سے میری کبھی بھی دہاڑی نہیں لگی تھی۔ اب جا کے موسم کہیں صاف ہوا تھا تو میں ابھی کام کی تلاش میں سڑک کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ خدا سے دعا کر رہا تھا کہ آج تو میرا کام لگ جائے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کر جانے لگے کیونکہ صبح کے 11 بج گئے تھے۔ ایسے میں انہیں امید نہیں تھی کہ اب انہیں کوئی کام دے گا، لیکن میں ابھی تک کام کے لیے سڑک کے کنارے بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی مسیحا آ کر مجھے کام کا بول دے۔ میں اکیلا ہی اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ترسی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تبھی مجھے دور سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ اس نے سفید کاٹن کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ حلیے سے وہ ایک امیر آدمی نظر آتا، لمبا چوڑا قد۔ میں حیران رہ گیا جب میں نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا۔ شاید وہ کسی مزدور کی تلاش میں تھا۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ تبھی وہ میرے قریب آ کر رکا اور کہنے لگا، تم ایک مزدور لگتے ہو، دراصل مجھے ایک مزدور کی تلاش تھی جو میرے ساتھ گھر چلے۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جی ہاں کیوں نہیں، میں بھی کام کی تلاش میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ جو بھی مجھے کام دیں گے میں فوراً کر لوں گا۔ جب میں نے اس کے منہ سے کام کا ذکر سنا تو میں کچھ جذباتی ہو گیا۔ یہ سن کر وہ آدمی مسکرایا، پھر کہنے لگا، سوچ لو، یہ کئی دن کا کام ہے اور تمہیں روزانہ وہاں آ کر کام کرنا ہوگا۔ دیکھو، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اگر مجھے روزانہ کام مل رہا تھا تو یہ میری خوش نصیبی تھی۔ میں اس سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں ایک بھی چھٹی نہیں کروں گا اور وقت پر کام پر آیا کروں گا اور خوب محنت سے کام کروں گا۔ وہ بھی مجھ سے متاثر نظر آ رہا تھا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے تمہارے جیسے دیانتدار شخص کی ضرورت ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ آج مجھے کام مل گیا تھا۔ پھر جیسے ہی آبادی کا راستہ ختم ہوا، ایک عجیب و غریب سے جنگل میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں کہ اس کا گھر کہاں پر ہے۔ جنگل بیابانوں سے ہوتے اب وہ پہاڑی راستے پر چلنا شروع ہوا۔ میں حیران تھا کیونکہ میں نے آج تک یہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ پھر میرا دل دھک سے رہ گیا یہ سوچ کر کہ پیچھے جانے کا راستہ مکمل طور پر بھول گیا تھا۔ ہاں،
میں مزدوری کے چکر میں دوسرے شہر بھی آتا جاتا رہتا، لیکن میں نے اپنے شہر کا یہ راستہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ عجیب سی اونچی اونچی پہاڑیاں اور پتھریلے راستے جن پر چلنا بھی بہت دشوار تھا، لیکن وہ آدمی بڑے آرام سے چلتا ہوا اونچائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک نہر بھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ نہر ان پہاڑوں کے بیچ میں ہی بہتی تھی۔ تبھی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میرے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ مجھے یوں پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، بس وہ جگہ آنے ہی والی ہے جہاں پر تمہیں مزدوری کرنی ہوگی۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا نام ہے تمہارا؟ تم ایک سمجھدار آدمی دکھتے ہو۔ میں اس سے کہنے لگا کہ میرا نام انور ہے اور میں پچھلے 15 سال سے مزدوری کر رہا ہوں۔ میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، بیوی بچوں کا ساتھ ہے، کرائے کا گھر ہے۔ میں اسے پریشانیاں بتا رہا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے میری باتیں سن رہا تھا۔ پہلی بار میں نے کسی بڑے آدمی کو اس قدر مہربان دیکھا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک عجیب و غریب سی جگہ پر لے کر آیا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ اتنی دور تک پیدل آتے آتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن اچانک ہی میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ عجیب پنجے نما پاؤں، بڑے بڑے، اور چپلیں بھی ایسی جیسے میں نے آج تک ایسے کسی انسان کے پاؤں نہیں دیکھے تھے۔ مجھے یہاں کا ماحول کچھ دہشت ناک سا لگ رہا تھا۔ پھر وہ جس جگہ مجھے لے کر آیا وہ بڑا سا کھنڈر نما قلعہ تھا، جیسے کسی پرانے بادشاہ کا بنایا گیا جنگ کا میدان ہو۔ اس قلعے کے ساتھ یہ خوبصورت محل نما گھر بھی بنا ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ محل بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ایک ویران کھنڈر کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اب میں حیران تھا کہ یہ مجھے کس جگہ پر لایا ہے اور مجھے کیا کام کرنا ہوگا، کیونکہ بھلا اس ویران کھنڈر کو کون تعمیر کرے گا، کیونکہ اس کو تو اجڑے ہوئے بھی کئی 100 سال بیت گئے ہوں گے۔ میں کچھ پریشان سا آس پاس دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو تم ایک مزدور ہو، اگر تمہیں مستری کا کام بھی آتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت آسانی کی بات ہو جائے گی، ورنہ مزدور ہمارے پاس بہت ہیں۔ یہ سن کر میں اس آدمی سے کہنے لگا، جی ہاں، میں اتنے سالوں سے مزدوری کر رہا ہوں، اس لیے مستری کا کام بھی اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن مجھے اپنی مدد کے لیے بھی مزدور چاہیے۔ لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اب میں نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، اس قلعے کی تعمیر۔ یہ سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میں بھلا اتنے بڑے قلعے کو اکیلا کیسے تعمیر کر سکتا تھا؟ اور یہ قلعہ جو کئی 100 سال پرانا تھا، بھلا اس آدمی کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ کیونکہ یہ آبادی سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھا۔ لیکن مجھے کیا، میری تو مزدوری لگ رہی تھی، اس لیے مجھے یہ جو بھی کام لیتا وہ لازمی کرنا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے شدت سے کام کی ضرورت تھی اور گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ نوبت یہ تھی کہ بیوی بچے فاقے کر رہے تھے۔ مجھے یوں پریشان اور سوچتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، تمہیں لانے لے جانے کی ذمہ داری ہمارے ایک آدمی کے اوپر ہوگی، اور تمہاری مزدوری کے لیے تمہارے ساتھ ہمارے آدمی ہی کام کریں گے۔ تمہیں بس اس کی تعمیر کرنی ہوگی۔ جیسے اس قلعے کی تعمیر مکمل ہوگی، پھر تم نے اس محل کا جو حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اسے نئے سرے سے بنانا ہوگا۔ میں نے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر میں کہنے لگا، آپ بے فکر رہیں، میں کل ہی اپنا کام شروع کر دوں گا۔ آپ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے میں اسے مکمل نبھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا، لیکن میرے من میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ یہ آدمی کون ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ قلعہ کیوں تعمیر کروا رہا ہے، آخر اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن میں بھلا یہ سوال پوچھنے والا کون ہوتا؟ یہی سوچ کر میں خاموش رہا۔ میں ایک معمولی مزدور تھا اور مجھے جس کام کی ذمہ داری سونپی گئی تھی میں اس کو بھرپور طریقے سے پورا کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ شام کے 6 بج رہے تھے، آج تو میں نے بالکل بھی کام نہیں کیا تھا، لیکن میں کل سے اپنا کام شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پھر میں اس آدمی سے کہنے لگا کہ آج آپ مجھے اجازت دیں، لیکن میں کل پورے وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اگر تم نہیں بھی آؤ گے تو میرے آدمی تمہیں لینے پہنچ جائیں گے، ویسے بھی تمہیں یہاں کا راستہ بھی ٹھیک سے معلوم نہیں ہوگا، اسی لیے میں نے تمہارے لیے یہ سہولت رکھی ہے۔ میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ واپسی کے لیے جیسے ہی قدم بڑھائے، اچانک اس نے مجھے آواز دے کر روکا اور کہنے لگا، یہ کچھ رقم ہے تمہارے لیے، کیونکہ مجھے تم شکل سے ہی پریشان لگ رہے ہو اور تمہارے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں۔ دیکھو، اگر تم نے ٹھیک سے کام کیا
تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے حالات کتنے بدل جائیں گے۔ میں نے پیسے دیکھ کر اس آدمی کا شکریہ ادا کیا جو بن کہی میری ساری پریشانی سمجھ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی واپسی کے لیے قدم بڑھائے، اس نے پھر مجھے روک لیا اور کہنے لگا، جو بات بھی میرے اور تمہارے درمیان ہوئی ہے یہ ایک راز کی طرح ہم دونوں کے بیچ رہنی چاہیے۔ نہ تم کسی کو بتاؤ گے کہ تم اس قلعے کی تعمیر کے لیے یہاں آتے ہو، اور نہ ہی تم اپنے ساتھ کسی کو لے کر آؤ گے۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب تو لگی، لیکن میں نے اس آدمی سے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ راز کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ واپسی کے سفر پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ صبح سے میں کتنا پریشان تھا، لیکن آج اس نے میرے کام کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور پیسوں کا بھی۔ میں گھر پہنچا تو بچوں کے لیے تھوڑا سا راشن اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر چلا گیا۔ بیوی بھی دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ بیچاری پہلے ہی گھر کے حالات سے پریشان رہتی تھی۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ مجھے کام کہاں ملا ہے، لیکن میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ خوش ہو جاؤ، لگتا ہے ہمارا نصیب چمک اٹھا ہے، کیونکہ مجھے ایک بہت بڑا کام ملا ہے جو کئی دن پر مشتمل ہے۔ یہ سن کر بیوی بھی بہت خوش ہوئی۔ آج کئی دن بعد ہم سکون کی نیند سوئے تھے۔ پھر دوسرے دن میں ناشتہ کر رہا تھا جب اچانک ہی دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے رومال میں چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو اس آدمی نے مجھے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اس سے کہنے لگا کہ بس میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر فوراً ہی میں نے کام والے کپڑے پہنے اور اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ راستہ جو اس دن بہت ہی طویل اور خطرناک لگ رہا تھا، آج میں ایک دوسرے راستے سے وہاں پہنچا تو بہت جلدی اور قلعے کے پاس پہنچ گیا، جہاں پر 10 مزدور پہلے ہی کام کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ پھر میں نے اپنا کام شروع کیا اور اس قلعے کی تعمیر شروع کر دی۔ وہ دیواریں جو انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، انہیں نئے سرے سے تعمیر کی ضرورت تھی۔ میں پوری دلچسپی سے کام کر رہا تھا، محنت اور توجہ سے اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ مزدور بھی میرے ساتھ بہت تیزی سے کام کر رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ ایک دن میں اتنا اچھا خاصا کام ہو گیا۔ ایک چھوٹی دیوار جو کہ بہت چھوٹی رہ گئی تھی، میں چاہتا تھا کہ اسے توڑ کر دوبارہ بنایا جائے۔ یہی سوچ کر میں نے اس دیوار پر پہلی ضرب لگائی تھی کہ اچانک اس دیوار کے اندر سے ڈھیروں سکے اچھل کر زمین پر گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ میں نے دیکھا وہ سارے مزدور وہ سکے جمع کر رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ مزدور کہیں سب سکے اپنے ساتھ نہ لے جائے، کیونکہ یہ سکے اس مالک کی امانت ہے جس نے مجھے یہ کام دیا ہے۔ میں انہیں منع کرنے لگا تو مزدور کہنے لگا کہ ہم بھی اسی مالک کے ساتھی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے وہ سارے سکے کپڑے میں جمع کیے۔ ان کے چہرے پر بلا کی خوشی تھی۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو شہنشاہ کے سارے سونے کے سکے مل گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس قلعے میں اور بھی سونے چاندی کے زیورات ہوں گے۔ ان کی گفتگو سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی بہت پرانے دور میں پہنچ گیا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں یہ سونے کے سکے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے کسی نے انہیں ایسے ہی دفنایا ہوگا، لیکن انہوں نے وہ سارے سکے کپڑے میں جمع کیے۔ جیسے ہی وہ مالک آیا تو وہ سکے مالک کے حوالے کر دیے۔ پھر میں نے وہ پوری دیوار توڑ دی جس میں سے سینکڑوں کے حساب سے سکے برآمد ہوئے تھے، لیکن 2 سکے جو زمین پر پڑے ہوئے تھے وہ میں نے ان سے آنکھ بچا کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ میں اس بات کا راز جاننا چاہتا تھا کہ کیا سچ میں یہ سونے کے سکے ہیں یا وہ سب ایسے ہی میرے سامنے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ پھر آج کے دن میں نے اچھا خاصا کام کر دیا۔ اب میں گھر جانا چاہتا تھا، اسی لیے مالک سے اجازت لی اور گھر چلا آیا۔ واپسی کے سفر میں شدید الجھن کا شکار تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچا، وہ آدمی جو مجھے چھوڑنے آیا تھا واپس دور اندھیرے میں غائب ہو گیا، جبکہ میں حیرت سے اس آدمی کو تلاش کر رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی کہاں چلا گیا۔ لیکن میں گھر جانے کے بجائے پہلے سونار کی دکان پر جانا چاہتا تھا۔ میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ یہ سچ میں ہی سونے کے سکے ہیں یا صرف ایک وہم ہے۔ پھر میں گھر جانے کے بجائے سونار کی دکان پر پہنچ گیا۔ میں نے سونار کو سکہ دکھایا تو وہ کہنے لگا، ارے اتنے پرانے سکے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے میرے حلیے سے ہی پہچان لیا تھا کہ میں غریب مزدور ہوں۔ پھر وہ غور سے اس سکے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ سکے سونے کے ہیں لیکن آج سے پورے 100 سال پرانے، یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ میں جلدی سے کہنے لگا، میں ایک گھر کی کھدائی کر رہا تھا،
वहाँ से मुझे ये 2 सिक्के मिले थे। वो उन सोने के सिक्कों से बहुत मुतासिर नज़र आ रहा था। बार बार उन पर नीले रंग की लाइट मारकर चेक करने लगा। मैंने देखा उसके चेहरे पर खुशी थी। शायद ये खालिस सोना था या फिर उसने मुझे उन दोनों सिक्कों की अच्छी खासी रकम दी। ये देखकर तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मुझे अजीब भी लग रहा था। शायद मैंने उस मालिक से धोखा किया जो बगैर सोचे समझे वो दोनों सिक्के उठा लिए। लेकिन फिर ख्याल आया कि घर के हालात भी अभी ठीक नहीं, बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं दी और घर का किराया भी। इसलिए मुझे अपनी ये दोनों परेशानियां हल करनी हैं। यही सोचकर मैं घर चला आया। जब ढेर सारे पैसे बीवी के हाथ में दिए तो वो निहायत खुश हो गई। कहने लगी, लगता है कि खुदा हम पर मेहरबान हो गया है। देखो, कल भी तुम इतने सारे पैसे लेकर आए, सारे बच्चों ने खूब पेट भरकर खाना खाया और आज तुमने हमारी परेशानी हल कर दी। हम गरीबों की खुशियाँ भी बहुत छोटी थी। मैंने अपनी बीवी के चेहरे पर खुशी देखी तो मैं भी मुस्कुरा दिया। बच्चे भी निहायत खुश नज़र आ रहे थे। मैं दिल में सोचने लगा कि काश घर के हालात ऐसे ही रहें तो कभी गम का शाइबा भी मेरे बच्चों और बीवी पर ना आए। फिर दूसरे दिन फिर से मैं काम पर चला आया। मोहल्ले में रहने वाला मेरा दोस्त असलम मुझे काम पर जाते हुए देखकर कहने लगा, आजकल कहाँ काम कर रहे हो अनवर? मैं उसकी बात सुनकर कुछ घबरा गया क्योंकि वो भी बेरोज़गार था। अगर उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। फिर मैंने बहाना बनाते हुए उसे कहा कि मैं खुद काम की तलाश में हूँ। दरअसल कभी काम लग जाता है और कभी नहीं। ये सुनकर वो मायूसी से कहने लगा, हाँ यार, मेरा भी काम नहीं लग रहा, मैं खुद परेशान हूँ। 2-3 मिनट तक उससे बातें करता रहा, लेकिन फिर तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए अपने काम पर जाने लगा। लेकिन मैं पलट कर देखता रहा कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ये बात राज ही रखनी थी कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ। आज फिर मैं दीवारों की चुनाई कर रहा था। कले की दीवारें काफ़ी हद तक तामीर हो गई थी, लेकिन आज जैसे ही मैं दीवार को तोड़ने लगा तो हैरत से उछल पड़ा। उसमें से निकलने वाले हीरे जवाहरात देखकर मेरी आंखें हैरत से फट पड़ी। मैं हैरान था कि यह किला तो जेवरात से भरा हुआ था। जहाँ पर भी मैं दीवारें तोड़ने की कोशिश करता वहीं से हीरे जवाहरात निकल आते। वो सारे मजदूर जो मेरे साथ काम कर रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी थी। जल्दी जल्दी उन्होंने सारे हीरे जवाहरात इकट्ठे करना शुरू कर दिए और उसे लेकर मालिक के पास चले गए जो काम करवा रहा था। मैंने देखा मालिक के चेहरे पर भी खुशी थी, जबकि मैं ये बात समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस पुराने किले में इतना ढेर सारा खजाना कैसे निकल रहा है। जहाँ भी देखो वहीं से खजाना बरामद हो रहा है। गोया उन लोगों की तो किस्मत चमक उठी थी। उन्होंने सारा खजाना संदूक में जमा किया। फिर वो मालिक बुलंद आवाज़ में मजदूरों से कहने लगा, देखो, हमें वो कीमती हार अभी तक नहीं मिला। इसी की तरह तलाश जारी रखनी होगी। इसलिए तुमने किले की सारी दीवारों को अच्छे से तामीर करवाना है, इस हुनरमंद आदमी के साथ जो बहुत मेहनत से काम कर रहा है। उसका इशारा मेरी तरफ था। हालांकि वो ये बात सरगोशी में कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। इसका मतलब है कि किले की खुदाई के दौरान अभी मज़ीद ख़जाना बरामद होना था। लेकिन आज फिर मैंने ऐसा ही किया जो मैंने उस दिन किया था। वो अपने सारे हीरे जवाहरात इकट्ठे करके ले गए, लेकिन एक सोने का कंगन मेरे पाँव के नीचे पड़ा रह गया। मैंने वो चुपके से उठाकर अपनी जेब में डाल दिया और जल्दी जल्दी फिर से दीवारों की चुनाई करने लगा। वो दीवारें तो मैंने बना ली थी, अब 2 ही रहती थी। यह किला 4 दीवारों पर मुश्तमिल था। उसके साथ ही वो टूटा फूटा सा महल था जिसकी तामीर मुझे अभी करनी थी। लेकिन आज भी मैं बड़ा खुश था। 2 सिक्के बेचकर जब मुझे इतने सारे पैसे मिले थे तो मैं ये सोचने लगा कि अगर मैंने ये सोने का कंगन बेचा तो न जाने कितने लाखों रुपए मुझे मिल जाएंगे। मेरी आंखें खुशी से चमक रही थी। अभी तो काम करते हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। मैंने जल्दी अपना काम ख़त्म किया और उस मालिक से इजाज़त लेकर घर रवाना हो गया। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज इसे सोनार के हाथों फ़रोख्त नहीं करूँगा, बल्कि अपनी बीवी के हाथ में पहना दूंगा। वो इसे देखकर खुश होगी। उसने एक वक्त ने तो सारी ज़िंदगी सोने की एक बाली भी नहीं पहनी होगी। अगर अचानक ही सोने का कंगन देखेगी तो कितनी खुश होगी। मैं ख्यालों ही ख्यालों में उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। यह हकीकत बात थी कि मैंने आज तक अपनी बीवी को एक भी तोहफ़ा नहीं दिया था।
लेकिन मैं उसे आज ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा देने वाला था। अब मैं रात को घर पहुंचा था। बीवी ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। जब से घर के हालात बदले थे उसके चेहरे की रंगत भी बदलने लगी। वो बहुत खुश रहने लगी। बच्चे खाना खाकर सो गए थे। लेकिन जब मैंने अपनी बीवी के हाथ में वो कंगन पहनाया तो कहने लगी, कहाँ से लायो? बहुत मैला मैला सा लग रहा है। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि सोने का है तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसकी समझ में नहीं आया कि ये कंगन सोने का है। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, इससे अच्छा मजाक करते हो, भला मेरे नसीब में इतना सोना कहाँ से होगा। लेकिन जब मैंने उसे वो कंगन अंधेरे में ले जाकर दिखाया, उसकी चमक देखकर वो खुद भी हैरान रह गई। सच में उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी। फिर वो हैरत से कहने लगी, आखिर तुम रोज़ाना कहाँ जाते हो? जब से इस काम पर जा रहे हो तभी से हमारे घर के हालात बदलने लगे हैं। सच सच बताओ, आखिर इसमें क्या राज है? मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, वक्त आने पर तुम्हें इसका राज बता दूंगा। फिर वो मुझसे मुस्तकबिल की बातें करने लगी और कहने लगी कि हम इस कंगन को बेचकर अपना घर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे सर पर छत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे बेआसरा ना हों, क्योंकि अगर हम दोनों मियाँ बीवी को कुछ हो गया तो हमारे बच्चे रुल जाएंगे। ये बात मेरे जहन में भी थी। फिर दूसरे दिन खुशी खुशी मैं यहाँ पहुँच गया जहाँ पर अपना काम मैं बड़ी मेहनत से कर रहा था। मुझे डर भी था कि कहीं मालिक ये बात न जान ले कि उनके कले से मिलने वाले ख़जाने में से मैं भी अपना हिस्सा वसूल कर रहा था। बस मुझे इसी बात का डर था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं काम करता गया, वहाँ से मिलने वाला ख़जाना बढ़ता गया। मैंने देखा उन्होंने पूरा संदूक भर लिया था। फिर मैं भी आंख बचाकर वहाँ से कोई न कोई अंगूठी या फिर सोने की चेन वगैरह अपनी जेब में डाल लेता। यही वजह थी कि अब मेरे घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। 3-4 ख़जाने में से उठाने के बाद मैंने वो सारा जेवर अपने पास जमा कर लिया था। मैंने उन्हें गट्ठा बेचने का इरादा रखता था। सोच रहा था कि कोई छोटा मोटा मकान उन जेवरात को बेचकर बना लूँगा। आखिरकार कले की तामीर मुकम्मल हो गई। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मालिक ने जिस कीमती हीरो के हार का जिक्र किया था वो अभी तक यहाँ से नहीं मिला था। वो काफ़ी मायूस नज़र आता। लेकिन वीरान खंडर सा ये किला अब बनने के बाद अच्छा खासा नज़र आने लगा। वो सब मज़दूर जो मेरे साथ काम करते थे वो मालिक के इर्द गिर्द मौजूद थे। फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि अब वो महल नुमा घर जो बिल्कुल ही वीरान खंडर की तरह नज़र आता है उसकी तामीर शुरू कर दी जाए। शायद ये उसी में रिहाइश का इरादा रखते थे, इसलिए उस पुरस्रार और वीरान तनहा जगह पर उस महल को बनाने का इरादा रखते थे। लेकिन मेरा काम था मजदूरी करना, और उस मजदूरी से तो मुझे लाखों का फ़ायदा हासिल हो रहा था। फिर मैं ये काम क्यों ना करता, मैं जो इस कदर गरीब था कि पेट भर कर खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन यहाँ काम करने के बाद तो मेरा नसीब बदल गया। मेरे बच्चे पेट भर कर खाना खाने लगे। वो अच्छे स्कूल में तालीम भी हासिल कर रहे थे। उस मालिक के काम देने के बाद मैं अपना घर ख़रीदने में कामयाब हो गया था, जो छोटा सा ही था। लेकिन फिर भी मुझे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ था, क्योंकि मुझे अब किराया अदा करना नहीं पड़ रहा था और ना ही मुझे मालिक मकान की फ़िक्र थी। लेकिन जैसे ही किले की तामीर मुकम्मल हुई, मैंने अब उस महल की टूटी फूटी दीवारों को तोड़ना शुरू किया। मैं उन्हें नए सिरे से तामीर करना चाहता था और वो मज़दूर मेरी भरपूर मदद कर रहे थे। किला तो तामीर हो गया था, अब मुझे उस टूटे हुए महल नुमा घर की तामीर करनी थी। उसकी तामीर में कई दिन लग जाते। फिर मैं उसका जायज़ा लेने लगा। ऐसे लगता था जैसे उसमें बहुत सारे कमरे थे। मैं उसकी दीवारों को तामीर कर रहा था। वो मज़दूर मेरी भरपूर मदद कर रहे थे। इसी वजह से मैं बहुत तेज़ी से अपना काम करता जा रहा था। लेकिन एक दिन मैंने यहाँ एक अजीब सी चीज़ देखी। मैं यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा देख रहा था जो ज़ेरे ज़मीन था। ये दरवाज़ा सिर्फ मैंने देखा था, मज़दूरों की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। मैं हैरान था कि ये क्या है। मैं उस दरवाज़े को खोल कर देखना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने इस दरवाज़े को खोला तो सारे मज़दूर भी उस दरवाज़े का राज जान जाएंगे। लेकिन मैं पहले खुद ही उसको देखकर तसल्ली करना चाहता था कि
آخر اس دروازے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ پھر شام کا وقت ہوا، ایک ایک کر کے سارے مزدور یہاں سے چلے گئے۔ میں اب اکیلا ہی یہاں سے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جانے کیوں میں پہلے اس دروازے کو کھول کر دیکھنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف رات کا اندھیرا پھیلنے والا تھا اور رات ہونے سے پہلے پہلے میں گھر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دیکھا اس ویران کھنڈر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں اس دروازے کو کھول کر دیکھنے لگا، لیکن اچانک ہی میرا دل دھک سے رہ گیا جب میں نے نیچے جاتی سیڑھیوں کو دیکھا۔ یقیناً یہ کوئی تہہ خانہ تھا جس میں چھایا کالا اندھیرا دیکھ کر میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان سیڑھیوں سے چڑھ کر نیچے جاؤں اور دیکھوں تو صحیح کہ اس تہہ خانے کے اندر کیا ہے۔ میں اسی کشمکش کا شکار تھا کہ نیچے جاؤں یا نہیں جاؤں۔ اسی کوشش میں بہت دیر ہو گئی۔ پھر میں نے تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور گھر کی طرف جانے لگا، لیکن یہ کیا؟ آج تو کچھ زیادہ ہی اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ایسے میں گھر جانا میرے لیے ناممکن تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے واپسی کے لیے سفر کرنا شروع کیا، اچانک میں راستہ بھول گیا۔ آج میں غلط راستے سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی تھوڑی دور پہنچا، اچانک میرے کانوں میں شور و غل کی آوازیں آنے لگی، جیسے بہت سے لوگ اکٹھے ہوں۔ پھر میں نے دور ایک آگ کا الاؤ جلتا دیکھا۔ یہاں پر کون رہتا ہے اس ویران جنگل میں؟ میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ نہ جانے کیوں مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگا جیسے کوئی خطرہ میرے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ جیسے ہی میں اس شور کے قریب ہوتا چلا گیا، میری آنکھوں نے حیرت ناک منظر دیکھا۔ دور ایک لوگوں کا ہجوم تھا جو آگ کے ارد گرد جمع تھے۔ نہ جانے وہ کون سی زبان میں گیت گا رہے تھے، لیکن ان کے پہناوے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عجیب و غریب پہناوے اور نہ جانے کون سی زبان تھی۔ لیکن اچانک ہی میری نظر لکڑی پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی مالک تھا جو مجھے کام کروانے کے لیے یہاں لایا تھا، اور اس کے ارد گرد رقص کرتے وہ سارے لوگ جو میرے ساتھ مزدور بن کر کام کرتے تھے۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ سب لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ میں عجیب سی پریشانی میں مبتلا یہاں کھڑا تھا کہ اچانک میرے کندھوں پر کسی نے زور سے ہاتھ رکھا۔ میں خوف سے اچھل پڑا۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک مزدور کھڑا مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بھاری لہجے میں کہنے لگا، چلو سردار نے تمہیں دیکھ لیا ہے، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ میری جاسوسی کر رہے تھے۔ میرے بارے میں سب جانتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس مزدور کے ساتھ اس مالک کے پاس چلا جاؤں جو مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا، جبکہ وہ سارے آدمی بھی عجیب انداز میں مسکرا رہے تھے۔ میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ پھر وہ مالک کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم ہماری جاسوسی کر رہے تھے، چھپ چھپ کر جائزہ لے رہے تھے کہ ہم کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ چلو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمہیں اپنی حقیقت بتا دیں تاکہ تم کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ میں حیران تھا کہ وہ کس حقیقت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایسی کون سی حقیقت تھی جس سے میں آج آشنا ہونے والا تھا؟ تبھی وہ مالک کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ یہ سب کون ہے اور میرا ان سے کیا تعلق ہے؟ میں سر جھکا کر کہنے لگا، مالک یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ سب کون ہیں اور آپ لوگ اس جنگل میں کیوں رہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، تو سنو، دراصل میں تمہیں جان بوجھ کر یہاں لے کر آیا ہوں کیونکہ جس ہنر سے تم واقف تھے وہ ہنر میرے جنات کے پاس نہیں تھا۔ یہ صرف تمہارے ساتھ کام کروا سکتے تھے، لیکن تعمیر کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ تمہیں یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ میں ان کا سردار ہوں اور یہ سب میرے ماتحت میرے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ سن کر خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اب تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں خوف زدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی بھیانک مذاق کر رہے۔ پھر وہ سردار کہنے لگا، تمہیں یقین نہیں آئے گا لیکن یہی حقیقت ہے۔ چلو میں تمہیں شروع سے اس قلعے کی کہانی سناتا ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے اس قلعے پر ہماری حکومت تھی۔ یہ قلعہ ہمارے شہنشاہ جنات کا بنایا ہوا تھا۔ ہمارا پورا قبیلہ اس قلعے میں رہتا تھا کیونکہ یہاں پر ہماری ایک فوج تھی، اور سامنے جو تمہیں ٹوٹا ہوا محل نظر آ رہا ہے وہاں پر ہمارا شہنشاہ جنات رہا کرتا تھا۔
وہ بھی اپنے خاندان کے ساتھ۔ لیکن گزرتے برسوں میں یہاں پر خوب طوفان آئے، بارشیں آئی، لڑائیاں ہوئیں۔ ایسے میں ہمارا پورا قبیلہ بچھڑ گیا۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، کیونکہ یہ ہماری جنات کی فوج تھی۔ اسی لیے یہاں پر بہت سے جنات ہم پر حملہ کرتے تھے، جو نہایت ہی شیطانی جنات تھے، جبکہ ہم جنات نے کسی کو بھی کبھی تنگ نہیں کیا۔ لیکن وہ انسانوں کے ساتھ مل کر اور انہیں یہ بتا کر کہ اس پورے جنگل پر جنات کی حکومت ہے، وہ ہمیں پریشان کرتے۔ ناچار ہمیں یہ قلعہ چھوڑنا پڑا۔ لیکن جانے سے پہلے شہنشاہ جنات نے ایک غلطی کی۔ ہمارا جتنا بھی خزانہ، جتنی دولت تھی، وہ ساری اسی قلعے میں دفن کر دی، اور کچھ دولت اپنے محل میں، کیونکہ ہم جاتے وقت اتنا سارا خزانہ، اتنی ساری مال و دولت ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ بس یہی ان سے غلطی ہوئی۔ پھر ہم ہمیشہ کے لیے اس قلعے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یوں کئی سال گزر گئے، لیکن ہم جو اس وقت چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے، دھیرے دھیرے جوان ہونے لگے۔ اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہمارا قبیلہ نہایت کمزور ہے، اور اسے مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کئی عاملوں اور درویشوں کی مدد لینا پڑے گی۔ لیکن بڑے بڑے عامل جو انسانی بھی تھے اور جنات کے بھی، وہ بغیر مال و دولت کے کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس دولت کی ضرورت تھی جو ہمارے شہنشاہ جنات نے اس قلعے میں چھپایا تھا۔ لیکن جب ہم کئی 100 سال بعد یہاں واپس آئے تو اس قلعے کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار دیکھ کر ہم پر مایوسی طاری ہوئی۔ لیکن ہمارا پرانا جنات جو ابھی زندہ تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ اس قلعے کے اندر ابھی بھی وہ خزانہ موجود ہے۔ وہ انسان جو اس خزانے کی تلاش میں آتے ہیں، وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے تم اس خزانے کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سن کر تو ہم بہت خوش ہوئے، لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں یہاں کسی بھی انسان کی مدد لینی تھی۔ اب چونکہ میں ان سب کا سردار تھا، اسی لیے میرے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ میں اپنے قبیلے کے حالات بدل سکوں۔ پھر میں انسانی دنیا میں کسی ماہر کو تلاش کرنے گیا۔ تمہارے چہرے پر پریشانی دیکھی، میں سمجھ گیا کہ تم ہمارا کام کر سکتے ہو، کیونکہ تم اس وقت حالات سے مجبور ہو۔ یوں میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے سارے جنات کو مزدور کے طور پر تمہارے ساتھ کام پر لگوا دیا۔ لیکن تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جیسے جیسے ہمارا خزانہ ملتا رہا، ویسے ویسے ہمارے حالات بدلتے رہے۔ لیکن ابھی بھی ہمیں اس ہار کی تلاش ہے جو ہیروں کا بنا ہوا ہے، جو شہنشاہ جنات کا تھا۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ اس ہیروں کا ہار اس قلعے کے اندر نہیں، بلکہ اس محل کے کسی حصے میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن تم ہماری مدد کرو گے وہ ہار تلاش کرنے میں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نہ صرف ہمارے سکے اپنی دنیا میں لے جا چکے ہو، بلکہ وہ سونے کا کنگن اور اس کے ساتھ وہ ہیرے جواہرات بھی۔ لیکن ہمیں اس بات سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اگر تم ہم سے ایسے بھی ہمارے زیورات مانگتے تو ہم خوشی خوشی دے دیتے، کیونکہ تم ہماری بہت مدد کر رہے ہو۔ تم نے ہمارا راز پوری دنیا سے چھپایا، اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے۔ اب بس تم نے ہماری تھوڑی سی مدد اور کرنی ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے محل میں سے ہمیں وہ ہیروں کا ہار تلاش کر کے دینا ہے، تاکہ اس کے بعد ہماری قسمت بدل جائے۔ ہم ہمیشہ کے لیے یہ جنگل چھوڑ کر اپنے قبیلے میں واپس لوٹ جائیں گے، اور تمہیں ان باتوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہ سردار مجھے ساری باتیں بتا رہا تھا، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بیانہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں ابھی تو خود کو نیند میں محسوس کر رہا تھا۔ شاید میں نے آج رات رک کر غلطی کی تھی۔ نہ میں آج رات رکتا اور نہ ہی میرے سامنے یہ راز افشا ہوتا کہ ابھی تک میں کسی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میں حیران بھی تھا کہ آخر میری زندگی اس قدر تبدیل ہو گئی۔ یہ تبدیلی بلا وجہ نہیں تھی، اس کے پیچھے یہ گہرا راز چھپا تھا کہ مجھ سے جو کام کروا رہے تھے وہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ مجھے یوں خاموش دیکھ کر وہ سردار کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ یہ ہماری بات سے بہت ڈر گیا ہے، اسے گھر تک چھوڑ آؤ، لیکن مجھے یقین ہے یہ کل اپنے کام پر ضرور آئے گا۔ اب میں پسینے میں شرابور تھا، نہ جانے اس جن ذات نے مجھے کیسے گھر تک پہنچایا، یہ بات میں نہیں جان سکا۔ لیکن جب گھر پہنچا تو میرا پریشان چہرہ بیوی نے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو کر کہنے لگی کہ آج آپ کو کیا ہوا ہے، اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ لیکن میں نے اس سے کہا کہ مجھے چادر دے دو، بس میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس رات میں چادر اوڑھ کر سو گیا، پوری رات میں ڈرتا رہا۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ارد گرد ہی موجود ہیں۔ جب تک میں ان کا کام پورا نہیں کروں گا وہ میرے آس پاس ہی رہیں گے۔ پھر میں نے ان کا زیور بھی تو استعمال کر لیا تھا، لالچ میں آ کر۔ اس لالچ کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی تھی، مجھے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، ساتھ ہی خوف زدہ بھی تھا۔ لیکن اگلے دن میری بیوی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہنے لگی، کوئی دروازے پر آپ کو بلا رہا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ دروازے پر کون ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، آپ کھانا تو کھا کر جائیں، رات کو بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ لیکن میں نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ میں کچھ بھی کھانے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ دروازے پر کون ہوگا۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے اس جن ذات کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ مجھے ہی لینے آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے ان کا کام کرنا ہے، تھکے ہارے قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ گیا جہاں پر میں کام کرتا تھا۔ میں سر جھکائے سردار کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے میرا مایوس چہرہ دیکھ لیا، پھر کہنے لگا، کیوں گھبرا رہے ہو؟ دیکھو، ہم نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا سلوک نہیں کیا، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ راز جاننے کے بعد کل رات سے تم بھوکے ہو، تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، اس لیے تم آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک بڑا سا دسترخوان لگایا جس میں لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ان کی خوشبو انتہائی لذیذ تھی۔ بے اختیار میری بھوک جاگ گئی۔ پھر میں نے سب کچھ فراموش کر کے خوب اپنا پیٹ بھرا تو کچھ آواز نے ساتھ دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ ان کا کام تو مجھے ہر حال میں کرنا ہے، اس لیے کیوں نہ میں دلچسپی سے کام کروں، جو ان کی خواہش ہے وہ پوری کر دوں تاکہ یہ بھی مجھ سے خوش ہو جائیں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا سامان اٹھایا اور محل میں کام کرنا شروع کیا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں جماکا ہوا کہ میں اس تہہ خانے کا راز سردار کو نہ بتا سکا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو میں نے اپنے سینے میں دفن کر دیا تھا، لیکن نہ جانے وہ ہاتھ جس کی تلاش ہے وہ یہاں ہوگا بھی یا نہیں۔ لیکن پھر بھی مجھے ان سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، اپنا کام پوری ایمانداری سے کرنی چاہیے۔ پہلے میں نے وہ زیورات چوری کر کے ان سے دھوکہ کر چکا تھا۔ پھر سردار کے سامنے گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں آپ کو آج ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل جس محل کی میں تعمیر کر رہا ہوں وہاں ایک پرانا تہہ خانہ بھی ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گیا، پھر کہنے لگا، اس تہہ خانے کے بارے میں تو نقشے میں بھی نہیں بتایا گیا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہاں پر سچ مچ میں ایک تہہ خانہ ہے؟ وہ سنتے ہی کچھ بے قرار ہو گیا۔ جب میں نے اسے وہ تہہ خانے کا دروازہ دکھایا تو اس کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ اچانک ہی وہاں سارے مزدور جنات اکٹھے ہو گئے۔ وہ سب زور زور سے نعرے لگا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ میں بھی ان کی خوشی میں خوش تھا۔ پھر وہ سارے اندر چلے گئے۔ سردار نے مجھے بھی اندر بلایا، لیکن میں وہاں چھائے کالے اندھیرے سے ڈر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ سب اندر گئے، اچانک تہہ خانہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ شاید یہ سب انہوں نے اپنی طاقتوں سے کیا تھا۔ پھر وہ سب اس تہہ خانے کی تلاشی لینے لگے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے ایک لال رنگ کے چھوٹے سے صندوق کو تلاش کیا جو بہت پرانا معلوم ہوتا تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس میں کچھ خاص ہے۔ پھر سردار کے سامنے وہ صندوق لایا گیا۔ سارے جنات خوش تھے، ایسے لگ رہا تھا ان کی محنت رنگ لائی۔ جیسے ہی سردار نے وہ صندوق کھول کر دیکھا، اس میں رکھے ہوئے نیلے رنگ کے ہیروں کا خوبصورت ہار دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ہیرے تعداد میں سینکڑوں تھے، نہایت چھوٹے چھوٹے اور خوبصورت۔ سچ میں ہی وہ نہایت قیمتی خزانہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ ہار دیکھا تو خوشی کے نعرے لگا رہے تھے، گویا انہیں ان کی دولت مل گئی تھی۔ آج ان کی محنت رنگ لائی تھی، وہ سب کامیاب ہو گئے تھے۔ سردار بہت خوش تھا۔ پھر اپنے سارے جنات سے کہنے لگا، اب ہمیں واپسی کا سفر طے کر دینا چاہیے۔ ویسے بھی ہمیں جس کی تلاش تھی وہ خزانہ ہمیں مل گیا ہے۔ اس آدمی کا شکریہ جس نے ہماری اتنی مدد کی۔ پھر وہ سارے جنات کہنے لگے، سردار آپ کو بھی اس کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہ غریب انسان ہے۔ میں جلدی سے کہنے لگا، نہیں نہیں، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ میں نے جو خزانہ یہاں سے حاصل کیا اسی میں اپنے گھر کے حالات بدل لیے ہیں۔ اب مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انہیں منع کرنا چاہتا تھا، لیکن سردار کہنے لگا، جب ہم نے اس قلعے سے اتنا سارا خزانہ حاصل کیا ہے، اگر تمہیں بھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہتے اس نے تھوڑا سا خزانہ میرے حوالے کیا جو میری سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان سے چوری چھپے جو خزانہ میں نے حاصل کیا تھا
انہوں نے میری اس غلطی کو بھی معاف کر دیا۔ وہ واقعی بہت نیک جنات تھے۔ پھر جانے سے پہلے سردار مجھے کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے تو یہ خوبصورت قیمتی ہیرو کا ہار خود بھی حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ اس تہہ خانے کا راز ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اس محل کے اندر ایک تہہ خانہ بھی ہے جس میں یہ ہیرو کا ہار موجود ہوگا۔ لیکن تم ایک سچے دل کے انسان ہو، تبھی تو ہم نے تمہیں یہ راز بتایا۔ وہ میری تعریف کر رہا تھا جبکہ میں اس تعریف کے قابل نہیں تھا۔ پھر جانے سے پہلے سردار مجھ سے کہنے لگا، وعدہ کرو ہمارا یہ راز کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرو گے کہ ہم اپنے خزانے کی تلاش میں انسانوں کی دنیا میں آئے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، میں کبھی یہ راز کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میری زندگی میں ایک ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا تھا۔ پھر بڑی خوشی خوشی وہ خزانہ لے کر میں گھر چلا آیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے حالات بدل لیے۔ پھر میں نے سینکڑوں مزدوروں کے لیے کام کیا، اپنی ایک فاؤنڈیشن بنائی جو شہر میں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی تھی۔ میرے گھر کے حالات مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ میری بیوی جس نے بہت سے برے حالات میں میرا ساتھ دیا تھا، آج وہ ملکہ بن کر میرے گھر میں رہتی تھی اور بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہاں، کبھی کبھار مجھے ماضی کی یاد ستاتی تو میں اس جگہ پر ضرور آتا، اس قلعے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ماضی کو تازہ کرتا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا واسطہ ان نیک جنات سے پڑا تھا جنہوں نے نہ صرف اپنی بلکہ میری زندگی بھی تبدیل کر دی تھی۔ کبھی کبھار رات میں اس جنگل کے اس حصے کی طرف آتا ہوں تو مجھے ان کے سردار کی بات یاد آتی ہے۔ میں بے اختیار اس کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں رہے بہت خوش رہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کیا تھا۔ اس لیے وہ ایک اچھے آدمی کی طرح میرے دل میں ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ بنا کر گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔